نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا أرحم الراحمين سورہ نور آیا نمبر ہے 31 تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے مومن مردوں سے کہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہیں، یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک یعنی اپنے خادم، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ عورتیں اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ مومن عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، کیونکہ عورتوں میں زیادہ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں تو ہم نے اس سے پہلی جو آیت ہے جس میں مردوں کا ذکر ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کے ساتھ تیسرا ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ ہے اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ عورتوں کا حسن زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسری چیز، جو عورت جو ہے وہ یعنی مردوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم نافذ فرمایا کہ اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ دوسروں کو نہ دکھائیں، مردوں کو نہ دکھائیں۔ اب اس میں عورتوں کے لیے بھی جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ نگاہ کو نیچے رکھیں، نگاہ کو جھکا کر رکھیں، یعنی انہیں قصدن، ارادتاً، انٹینشنلی غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے۔ نگاہ پر ہاں اگر پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ خاص کر ہے کہ اگر یعنی آپ نیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کو دل بھر کے دیکھوں، ایسا نہ ہو، بلکہ اگر کسی پہ اچانک نظر پڑتی ہے تو اس کو فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ اب آئیے کہ عورتوں پر نقاب کرنا، اس کے بارے میں شوکانی نیل الاوتار میں ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں
جس میں یہ تاکید ملتی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے، یعنی جب وہ باہر نکلیں تو جائز ہے ان کے لیے، جب مسجدوں میں، بازاروں میں اور سفر پر عورتیں جائیں تو نقاب منہ پر ڈال لیا کریں، ان کو چاہیے کہ منہ پر نقاب کر لیا کریں۔ لیکن یہ حکم اور مردوں کے لیے نہیں ہے، نقاب کا حکم مردوں کے لیے کیا ہے کہ آنکھوں کو جھکا لینا چاہیے، تو عورتوں کے لیے کیا ہے کہ ساتھ نقاب بھی کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، یعنی وہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسماء کیا لگتی ہیں، وہ حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن، اور وہ باریک کپڑا پہنے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، یا اسما، اے اسما، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تو اس سے یہ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی عورت کا عورا ہے، پردہ ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں نا، فیس اور ہاتھ اور پاؤں، یہ اگر یعنی اگر کوئی نہیں لپیٹتا تو باقی سارا جسم جو ہے وہ ہے عورا، اس انسان کو، عورت کو ان جگہوں پہ پردہ کرنا چاہیے، اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہیے۔ ما ظاہر منہا، ہاں جو اس سے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، جو خود ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی خود ظاہر ہونے سے مطلب کیا ہے کہ اگر عبایا پہنا ہوا ہے، آپ جا رہی ہیں، یا اوپر سکارف لیا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، ہوا چلتی ہے تو ہوا سے آپ کا جو سکارف ہے وہ اڑتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو وہاں سے اگر آپ کی یعنی آپ کا کوئی ایسی چیز اعضاء ظاہر ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پوری کوشش کریں کہ ایسا عبایا، ایسی چیز، ایسی چادر لیں، ایسا سکارف لیں کہ جس سے آپ کا جو عورا ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں سکارف لیتی یا دوپٹہ لیتی، اس طرح کا ہوتا تھا کہ اس کو پورے بالوں کو لپیٹ کے، تو جیسے جوڑا بناتے ہیں اوپر اس کو باندھ لیتی تھی، تو اس کا مطلب کہ سینے جو ہے وہ ننگے رہتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور کیا فرمایا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، یعنی اپنے دوپٹے کو، اپنے سکارف کو اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں، سینے ظاہر نہ ہونے پائیں۔ اور اسی طرح سے ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن او آبائہن، ہاں ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، ایک لسٹ بنا دی ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ اپنا جو ہے اپنے آپ کو، اپنے فیس کو، ہاتھوں کو جو ہے نا وہ کور نہیں کریں گی، باقیوں کے سامنے کرنا ہوگا۔ اس بات پہ اسکولز آف تھاٹس جتنے بھی ہیں ان کا اتفاق ہے کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ باقی سارے اعضاء جو ہیں وہ کور کیے جائیں گے۔ اب وہ لسٹ کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے سامنے اورا جو ہے، اورا کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں آپ ظاہر کر سکتے ہیں، مثلا آپ فیس کو ظاہر کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو دکھا سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ شوہر ہے، باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی جو سٹیپ ہوتے ہیں، آپ کے سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، اور اسی طرح سے بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں جن سے آپ کا روزمرہ ملنا جلنا ہوتا ہے، آپ کے مطلب ہمسائیاں یا کوئی بھی لے لیں جن سے آپ ملتے جلتے ہیں، آپ کی فرینڈز ہیں، ان میں وہ بھی عورتیں آ جاتی ہیں جن سے آپ یعنی آپ پارلر پہ جاتے ہیں، ویکس کراتے ہیں، تو وہ لیڈیز بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ایسی لیڈیز، ایسی خواتین ہوں جو آپ کے اورا کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ اب عورت کا عورت سے پردہ کتنا ہونا چاہیے؟ عورت کا سر عورت کے لیے کور ہونا چاہیے، اسی طرح سے اس کا نیول ٹو نی، یعنی ناف سے لے کر نی، گھٹنوں تک جو ہے وہ عورت کا عورت سے پردہ ہوتا ہے، لیکن جب
लेडीज वैक्स कराती हैं तो उसके लिए कितना है, नी से नीचे नीचे आप करवा सकती हैं। तो अंडर लेग्स जो है वो जायज नहीं है, किसी भी औरत का दूसरों से वैक्स करवाना ये जायज नहीं है। इसी तरह से आगे है औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, और वो गुलाम जो इनकी मलकियत में होते हैं, यानी वो औरतें इसमें शामिल हैं। मा मलकत अयमानुहुन्ना से मुराद यहाँ पे ऐसी औरतें या ऐसी लौंडियां हैं जो आपकी मलकियत में हैं, और वो जेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गर्ज ना रखते हों। इनसे मुराद वो मर्द भी हैं जो किसी और किस्म की गर्ज नहीं रखते। आप समझ रहे हैं कि वो मर्द जिनमें कोई ख्वाहिश ही नहीं होती शादी की, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ ना हो। तो इसमें इस एज में कह लें कि 12-13 साल के बच्चे, या इससे नीचे आप ले लें कि 10-12 साल तक के बच्चे जो हैं उनको औरतों के मसाइल का नहीं पता होता, लेकिन आजकल जैसे इंटरनेट है, हर चीज़ बच्चों को पता है। स्कूल्स में ऐसी ऐसी तालीमात दी जाती हैं कि जहाँ से कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं होती बच्चों से। तो 10-12 साल 13 साल के ऊपर जितने बच्चे हैं उनसे भी आप कवर अपना औरा जो है उसको कवर करना चाहिए। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम, इसमें है कि अपने, वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न, वो अपने पाँव जमीन पर मारती हुई ना चला करें, यानी ऐसे जूते ऐसी हील ना पहने कि जिससे आवाज आती हो, औरत जा रही हो तो टिक टिक लगी हो, ठक ठक कर रही हो, तो जाहिर बात है जिसको नहीं भी पता, जिसने नहीं भी देखना वो भी देखते हैं। तो ये भी एक अट्रैक्शन की चीज है, जूते और हील वाले। तो ऐसे जूते पहने जो फ्लैट हों, जिससे आवाज ना आती हो, जो कि अपनी जीनत उन्होंने छुपा रखी हो उसका इल्म लोगों को हो जाए। यानी ऐसे जूते ऐसी चीज नहीं पहनने चाहिए, ऐसे चूड़ियां बैंगल्स ऐसी होती हैं कि आवाज आती है, जेवर ऐसा जिससे आवाज आती है, तो उनसे परहेज करना चाहिए। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और साथ ही अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि सब के सब अल्लाह की तरफ आ जाओ, तौबा करो। ए मोमनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो। और मोमिन कौन है? कोई और नहीं है, आप और मैं और हम सब मोमिन हैं। अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले मोमिन अल्लाह की तरफ आ जाओ। अगर कोई गलती हो गई, कोई खता होगी, पहले किसी से कोई ऐसा काम करवाया या ऐसा काम हमने किया, बेपर्दगी वाला काम हो गया, तो अल्लाह से तौबा कर लो। अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्को है कि तुम फलाह पा जाओगे। तो ये सारी आयत हमें, यानी इससे पर्दे का पता चलता है कि आपने, आपके कौन से वो अज़ा है, कौन सी वो जगह हैं जिनसे आप पर्दा आपके लिए करना जरूरी है। उसके बाद है व आंकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो लोग मुजर्रद हों, तुम में से जो लोग मुजर्रद हों। मुजर्रद का मतलब है कि ऐसे लोग, अयामा, असल में अयामा ऐसे लोग हैं जो महज बेवा औरतों के मानी में ले लेते हैं, यानी बेवा औरतें या बेवा मर्द, ये दोनों मुराद हैं। यानी वो मर्द, वो औरतें जिनका निकाह नहीं हुआ, जिनके, यानी वो औरतें जिनके खावंद नहीं हैं, या वो मर्द जिनकी बीवियां नहीं हैं। और तुम्हारी लोंडी गुलामों में से जो साले हों, तुम में से जो लोग मुजर्रद हों और तुम्हारे लोंडी गुलामों में से जो साले हों, उनके निकाह कर दो। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि किनका निकाह करना है? कि जो अभी कंवारे हैं या जो बेवा है, तो इसी तरह जो गुलाम है, जो इस काबिल हैं कि अपनी शादी, यानी वो कर सकें, वो ख्वाहिश रखते हैं कि शादी हो जाए, तो वो उनको आप आज़ाद करें। अगर वो आगे इंशाल्लाह मकातबत का आएगा कि अगर कोई मतलब आपका गुलाम है तो वो कैसे निकाह करेगा या वो कैसे आज़ाद होगा, तो उसके लिए एक डील होती है कि वो अगर आप कुछ पैसे देकर या कुछ काम करके कुछ मंथ या सालों के लिए वो खिदमत करेगा और वो फिर आज़ाद हो सकता है। वो आगे चला पड़ते हैं। उसके बाद इनके निकाह कर दो। तो ऐसे बेटियों का, ऐसे बच्चों का जो आप समझते हैं कि इनकी उम्र है, बालिग हो चुके हैं, तो उनका निकाह कर देना चाहिए।
اب ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری بچی یا بیٹی یا بیٹا ہم جب تک شادی نہیں کریں گے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ جب تک کما کے نہیں لاتا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ایسا رشتہ آتا ہے جو آپ کی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ہے، لیکن اگر وہ آپ دیکھیں کہ دولت نہیں ہے اس کے پاس، غریب ہے لیکن اچھا انسان ہے، تو اس کی اچھائی اور اس کی خوبی دیکھ کر نکاح بھی کر دینا چاہیے۔ تو اچھا یہی ہے، اسی میں اچھائی ہے۔ اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ایسے گھر میں شادی کروں جو تو لڑکا غریب ہے لیکن ہے اچھی خصلت کا، نیک ہے، ایماندار ہے، وہ ساری خوبیاں آپ سائڈ پہ کر کے صرف ایک غریب ہونے کے ناطے سے اس سے شادی نہیں کرواتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی امیر کو ڈھونڈ کے شادی کرواتے ہو، لیکن ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ سارا اس سے وہ کہہ لیں کہ وہ ختم ہو جائے، اس سے دولت چلی جائے یا اس کی جاب چلی جائے، وہ جاب لیس ہو جائے، تو اس وقت پھر کیا کرے گا؟ اللہ کے ہاتھ میں غریب کرنا یا امیر کرنا یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہو سکتا ہے اس ٹائم اس کے پاس اچھی جاب نہ ہو، لیکن آپ جب شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد بھی وہ ایسا کمانے لگ پڑے، وہ اس کے پاس مطلب وہ اچھا اس کے مالی لحاظ سے وہ اچھا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ دولت دے کے کسی سے شادی کرواتے ہیں تو بعد میں وہ غریب ہو جائے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بڑے بڑی مثالیں دیکھی جاتی ہیں، یا آپ کی نظروں میں گزرتے ہوں گے کہ اچھے بھلے ہوتے ہوئے بھی سارا کچھ کھو جاتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود کوئی رشتہ صرف اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا بہیو کی وجہ سے کرتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ کچھ ہی مہینوں یا سالوں بعد وہ امیر ہو جائے۔ تو اس لیے امیری غریبی کا ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، صرف اس کی یعنی ہمیں کیا دیکھنا ہوگا کہ اچھا ہے اور نیک ہے، فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نکاح کا موقع ہی نہیں آتا، یا کچھ ان کے پاس ایسی چیزیں یا کہہ لیں کہ وہ ان کا نکاح کا موقع نہ پائیں، انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تو وہ اپنی خواہشات پہ جو ہے وہ کنٹرول کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی وہ رشتہ تو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رشتہ ہو نہیں رہا، عمر گزر رہی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، عفت معابی اختیار کرے، اللہ سے خوف کھائے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے۔ اس کے بعد ہے والذین یبتغون الکتاب، اور اب تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، یعنی یہ کانٹریکٹ ہے وہ غلام کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، تو وہ اگر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی دے دیں تو ان سے کیا کرنا ہے؟ کانٹریکٹ کرنا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلام ہے لیکن وہ نیک ہے، اچھا ہے، تو پھر آپ نے اگر کانٹریکٹ کر بھی لیا لیکن آپ اپنے مال میں سے اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے تو اس میں سے اس کو کچھ دے بھی دیں گے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، سیٹل ہونا چاہتا ہے، آپ اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کو مال سے جو بھی دیں گے اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو۔ یعنی اپنی لونڈیوں کو قہبہ گری پر، کچھ لوگ ایسے
کہ جو لونڈیوں سے برائی کرواتے ہیں، غلط کام لیتے ہیں، تو ایسے کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جو مجبوری کے طور پہ، یعنی لوگ فورس کرتے ہیں ان کو کہ غلط کام کرو، اس سے پیسہ کماتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ خود پاک دامنہ رہنا چاہتی ہوں، وہ خود ان کی نیت کیا ہو کہ ہم پاک دامنہ رہیں، لیکن مجبوراً لوگ ان کو فورس کر کے غلط کام کرواتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ شرط کیا ہے؟ مجبوری۔ اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو اس حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو رحم کرے گا، معاف کرے گا۔ اگر مجبوری نہیں ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيه مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ کائنات اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ بھڑکا پڑتا ہو، یعنی خود ہی بھڑک اٹھتا ہو، آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، روشنی ہے۔ اب یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی، یعنی وہ اللہ ہی آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کی کتاب کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید نور ہے۔ اس کا رسول بحیثیت صفات کے، یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اس کی جو صفات ہیں وہ نور ہے، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اب انسان اس کی روشنی کو حاصل کر کے کیا کرتا ہے؟ جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، اب دیکھیں کہ جن کی فطرت میں سلیم الفطرت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم جل رہا ہے، یعنی ایک طرف سے اس کی فطرت جو ہے وہ سلیم ہے، یعنی کوئی بھی ایسی بات سنتا ہے جو اللہ سے ڈرانے والی ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے، آخرت کی تیاری کرنے والی ہے، تو وہ فوراً اس کو سن کے جو اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ کی معرفت کا علم بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کی وحی کی صورت میں، جب قرآن جو ہے وہ وحی کی صورت میں اس پر برسے گا، یعنی اس کو سنایا جاتا ہے، تو عمل کی صورت میں نور علی نور ہوتا ہے، اس پر اللہ کا نور ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسے ہی حدیث ہے جس سے بھی
حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اس میں ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس اللہ اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یعنی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو، یہ جو مثال دی جا رہی ہے نا، مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح، اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے، ایک چراغ کے ہے جس میں چراغ ہوتا ہے، یعنی طاق میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جائے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ جو خاص تیل ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل جو شرقی اور غربی نہ ہو، یعنی جس کی سائڈ پہ کوئی شیڈو نہ ہو، کوئی سایہ مشرق سے یا مغرب سے کہیں وہ ڈھانپا ہوا نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ خوب دھوپ لگتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا زیتون کا تیل جہاں پہ درخت وہ ایسا جہاں جو درخت ہے وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ خوب دھوپ لگتی ہو، تو وہ تیل بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے، اور وہ بغیر جلائے ہی ایسے ہوتا ہے کہ بس آپ دور سے بس ماچس لیے یا دیا لیے کھڑے ہیں تو وہ فوراً جل جائے۔ تو یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع ہو گئی، اور وہ کیا ہو گیا؟ بقائے نور بن گیا۔ یکاد زیتها یضیء ولولا تمسسہ نار، یعنی آپ ہی روشنی دینے لگے گو ایسا مطلقاً کہ آگ لگی ہی نہ ہو، یعنی فوراً ایسے روشن ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے نور علی نور، نور پر نور۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو یہ رہنمائی کس چیز کی طرف؟ ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اور یہ ایسا انسان کہ جو سلیم الفطرت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور اس پر پڑتا ہے، یعنی قرآن کی کوئی بھی آیت اس پہ پڑھی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو اپنا لیتا ہے، فوراً اس کو مان لیتا ہے، ذرا بھی چون چرا نہیں کرتا کہ نہیں یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں، یا یہ تو میرے لیے عمل کرنا اس پہ بہت مشکل ہے، ایسا نہیں۔ تو جب وہ بندہ فوراً عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیا دیا؟ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی نور سے مراد کیا ہے؟ رہنمائی، یعنی نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے، کہ وہ اس پر اللہ جسے چاہتا ہے اپنی کتاب کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب ہم نے اس مثال سے نور علی نور اپنانا ہے، یعنی ایسا عمل جو دیکھنے میں ہمیں لگے کہ ہم شاید نہیں کر پاتے، چور چراں کیے بغیر، کہ میرا تو ہسبینڈ نہیں مانے گا، میں تو کلاس نہیں اٹینڈ کر پاؤں گی، یا میں تو دین کا کام نہیں کر پاؤں گی، میں تو حجاب نہیں کر پاؤں گی، یا میں تو کسی شادی بیاہ پہ جو رسومات کرتے ہیں اس سے باز نہیں آ پاؤں گی، میں تو ان سے رک نہیں پاؤں گی، مجھے معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ختم کر کے اللہ کے حکم کا نفاذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی ہے۔ فوراً کہیں کہ میں جو بھی غلط کام کرتی تھی، جو بھی میں خلاف سنت کام کرتی تھی، اسے میں نہیں کروں گی، میں اسے باز آ جاؤں گی۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا؟ نور علی نور فی بیوت اذن اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے۔ اب کیا ہے کہ ایسے گھر جن کے گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جن کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہو، جو قرآن سیکھتی ہوں سکھاتی ہوں، ایسے گھروں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو آسمان سے وہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے ستارے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ستارے آسمان پہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو اسی طرح فرشتوں کو وہ گھر جن میں قرآن پڑھا جاتا ہو، سنایا جاتا ہو، سکھایا جاتا ہو، سیکھنے والیاں ہوں، تو ایسے گھروں وہ فرشتوں کو بھی ایسے گھر نظر آتے ہیں جیسے ستارے نظر آتے ہیں ہمیں۔
تو ہم بھی اپنے گھروں کو روشن بنائیں، روشن چراغ بنائیں، ہمارے گھروں سے لائٹ دوسروں تک پہنچے، ہمارے ہمسایوں تک اس لائٹ اس کی روشنی پہنچے، ہمارے خاندان تک پہنچے، ہمارے دوستوں تک پہنچے، ہمارے محلے والوں تک ہمارے قرآن کی جو روشنی ہے آپ کے پڑھنے کی پڑھانے کی وہ دوسروں تک پہنچے۔ آپ کوئی بھی بات سنیں اس کو آگے پہنچائیں، کوئی اچھی بات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے میں نے نہیں سنی لیکن آج پہلی دفعہ سن رہے، اس کو آگے پھیلائیں۔ اور ایسے گھر جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ یعنی ان میں ایسے لوگ صبح و شام، یعنی وہ گھر جن میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، یعنی آنکھیں جس دن پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں کس کا اہتمام کرتے ہیں؟ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، بے شمار تسبیحات ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور جنہیں تجارت اور خرید و فروخت کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی کوئی بزنس ہو، کوئی پرابلم ہو تو کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے کہ ہائے نماز کا ٹائم ہے، تو وہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوں گے کہ میرا بزنس چلا جائے گا یا میری شاپ کا بھی ابھی گاہکوں کے آنے کا ٹائم ہے، ابھی تو لوگوں کے آنے کا ٹائم ہے تو میں نماز کے لیے جاؤں گا یا جمعہ کی نماز کے لیے جاؤں گا تو کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، وہ پیسے میرے ہاتھ نہ لگیں گے، کیا بنے گا۔ اسی طرح ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، جب زکوٰۃ کا دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت والے دن سے کے آنے سے ڈرتے ہیں۔ اور فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں اپنے ساتھی ایسے بناتے ہیں، اپنی کمپنی ایسی رکھتی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والی ہوں، اپنی دوستیاں ایسے لوگوں سے بناتے ہیں جو اللہ سے خوف کرنے والے ہوں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں پہ اللہ کی رحمت اور خاص فضل ہوتا ہے، اور مزید اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جسے چاہتا ہے، اور بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آگے ایک ایسی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں قابل قبول ہیں اور ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کساب بقیعة یحسبه الظمآن ماء، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتے بے آب میں سراب کا